دشمن کے غلط اندازوں کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ اسے ہر بار شکست فاش سے دوچار کیا۔ ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ بھارت ایک بار پھر دہشت گردی کا سہارا لے رہا ہے، ہر پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اگلی بار جنگ ہوئی تو محدود نہیں، انتہائی وسیع ہوگی۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے دشمن پر واضح کر دیا۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر GHQ میں خصوصی تقریب سے خطاب میں کہا کہ مارکہ حق کوئی روایتی جنگ نہیں تھی بلکہ دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا۔ اللہ کی فضل سے حق غالب آیا اور باطل شکست سے دوچار ہوا۔ بھارت سمجھتا تھا وہ پاکستان کو عسکری اور سفارتی طور پر تنہا کر دے گا، اس کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ بری، بحری اور فضائی افواج کے پیشہ ورانہ مہارت نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا۔ مضبوط دفاعی صلاحیت اور قومی عزم کو دیکھتے ہوئے بھارت نے جنگ بندی کی خواہش مختلف عالمی اور بیرونی قوتوں کے ذریعے ظاہر کی۔ شکست خوردہ بھارت نے امریکہ کی سیاسی قیادت کے ذریعے ثالثی کی پیشکش کی، جسے پاکستان نے خطے میں امن کے وسیع تر مفاد میں قبول کیا۔ الحمدللہ پاکستان کا دفاع آج کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے اور مؤثر دفاعی حکمت عملی پر کاربند ہے۔ پاکستان اور اس کے افواج نہ پہلے کسی دباؤ سے مرعوب ہوئی اور نہ آئندہ ہوں گی۔ میزائلوں اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زیادہ عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ روایتی جنگیں اب ماضی کا قرینہ بن چکی ہیں۔ عصر حاضر اور مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی، جس میں جدید ٹیکنالوجی بشمول سائبر اینڈ الیکٹرانک وارفیئر، ڈرونز، لانگ رینج ویکٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اہم ترین کردار ادا کریں گے۔ فیلڈ مارشل نے بتایا کہ پاک فضائیہ کی قائدانہ حکمت عملی نے فضائی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کی۔ پاک بحریہ نے سمندری حدود کی مکمل نگرانی اور دفاع کو یقینی بنایا۔ فتح میزائل سسٹم اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زائد اہم عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ جنگ میں بھارت کو شدید جانی اور مالی نقصان ہوا، اثر آنے والے وقتوں تک محسوس کیا جاتا رہے گا۔ افواج پاکستان کی ان صلاحیتوں نے یہ ثابت کیا کہ جب قوم متحد ہو تو کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ روایتی جنگیں ماضی کا حصہ بن رہی ہیں، مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی، جن میں سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، ڈرون ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کلیدی کردار ادا کریں گے۔ چیلنجز کے پیش نظر افواج پاکستان کو مزید جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کیا گیا۔ اسپیس پروگرام کو بھی وسعت دی جا رہی ہے۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ اور جدید ہتھیاروں کے حصول سمیت فتح میزائل سیریز اور نئے جنگی جہازوں کی شمولیت اسی دفاعی ویژن کا حصہ ہے۔ میں اس موقع پر خصوصاً صدر اور وزیر اعظم پاکستان، وفاقی کابینہ، قومی اور صوبائی سیاسی قیادت اور تمام تر سیاسی جماعتوں کا خاص طور پر مشکور ہوں، جن کی لازوال سیاسی بصیرت، دور اندیشی، رہنمائی اور عزم و استقامت سے پاکستان کو یہ واضح فتح نصیب ہوئی۔ اسی طرح پاکستانی میڈیا، صحافی برادری اور خاص کر ہمارے نوجوانوں نے جس طرح دشمن کے پروپیگنڈا، سائبر وارفیئر، نفسیاتی چالوں کو ناکام بنایا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ فیلڈ مارشل کا صدر پاکستان، وزیر اعظم، وفاقی کابینہ، قومی اور صوبائی سیاسی قیادت اور تمام سیاسی جماعتوں سے اظہار تشکر۔ کہا ان سب کی سیاسی بصیرت اور رہنماؤں سے پاکستان کو مارکہ حق میں کامیابی ملی۔ قومی قیادت، تمام حکومتی اداروں اور عوام نے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ واضح پیغام دیا کہ ملک کی خود مختاری، سرحدی سلامتی اور قومی وقار پر کوئی سمجھوتہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے سفارتی نمائندوں نے عالمی سطح پر مؤثر کردار ادا کیا۔ میڈیا، صحافتی برادری اور نوجوانوں نے دشمن کے پروپیگنڈا اور سائبر وارفیئر کو ناکام بنایا۔ حق کے عظیم شہداء کو کبھی بھلا نہیں سکتے، جنہوں نے اس فتح کی قیمت اپنے خون کی صورت میں چکائی۔ میں مارکہ حق کے تمام شہداء، بالخصوص نہتی عورتوں، بوڑھوں اور معصوم بچوں کو پوری قوم اور افواج پاکستان کی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا
اور بلوچستان کے غیور عوام، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تمام باہمت اور غیور اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل کا شہداء کو خراج عقیدت، غازیوں کو سلام، کہا مارکہ حق کے تمام شہداء اور ان کے اہل خانہ قوم کے لیے قابل فخر ہیں، جن کی قربانیاں ہماری آزادی کی ضمانت اور قوم پر ایک دائمی قرض ہیں۔ میدان جنگ میں شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کرنے والے غازیوں کو سلام کرتے ہیں۔ آنے والی نسلیں آپ پر ہمیشہ فخر کریں گی۔ فیلڈ مارشل نے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دینے والے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام، افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ بنوں میں رات گئے پولیس چوکی پر خودکش حملہ، شہید اہلکاروں کی تعداد 15 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی خودکش دھماکے کی مذمت، وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بنوں میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے افسوس اور رنج کا اظہار۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے وفاق کا صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ، کہا دہشت گردی کے خلاف صوبائی حکومت کو ہر ممکن معاونت فراہم کریں گے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ کامیابیاں اور عزتیں تیرے نام سے ہیں، ماں تجھے سلام۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ماں شفقت، خلوص، صبر اور قربانی سے بری ہستی، قدرت کا وہ تحفہ جس کا کوئی نعمل بدل نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مدر ڈے بیٹوں کو محاذ جنگ پر بھیجنے والی حوصلہ مند ماؤں کے نام کر دیا۔ ہر شہید اور ہر غازی کی عظیم ماں کو سلام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ماؤں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دے کر رتبہ بلند کر دیا۔ ماں سچے جذبے اور رشتے کا نام ہے۔ ہر روز اپنی عظیم ماں کی کمی محسوس کرتی ہوں۔ والدہ محترمہ کلثوم نواز کی محبت و شفقت کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ان کی دعاؤں کی بدولت آج اس منصب پر ہوں۔ ہر ماں کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا گو ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج مارکہ حق اسکوائر راولپنڈی کا افتتاح کریں گی۔ 19 ارب روپے کی لاگت سے منصوبہ 6 ماہ میں مکمل ہوا۔ منصوبے میں 2 فلائی اوور، 3 انڈر پاسز اور 2 آہنی پل شامل ہیں۔ بھارت پاک فوج کے جذبے کو نہیں ہرا سکتا، طارق فضل چودھری کا تقریب سے خطاب۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا، مارکہ حق میں پاک فضائیہ نے بھارت کے جدید طیاروں کو ہوا میں ہی خاک کر دیا۔ بھارت کا آپریشن سندور بری طرح ناکامی سے دوچار ہوا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں، بھارت ہم سے بڑا ملک ہونے کے باوجود 4 گھنٹوں میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا، مارکہ حق میں دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ ہماری مسلح افواج نے بتایا کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ اسٹریٹجک شراکت داری اور سی پیک تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم کی پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریبات میں بھی شرکت متوقع۔ بنگلہ دیش کی امریکہ ایران تنازع میں پاکستان کے ثالثی کردار کی تعریف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیش کے وزیر مملکت خارجہ سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور پاکستان کے مصالحتی کردار پر تبادلہ خیال۔ تجارت اور بزنس اور ثقافت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا، پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں بحال ہو سکتے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ اور ایران ثالثوں کے ساتھ ایک صفحے پر مشتمل دستاویز پر کام کر رہے ہیں۔ 14 نکات پر مشتمل مفاہمت کی یادداشت ایک تحریر ہوگی۔ یادداشت میں 1 ماہ پر مشتمل مذاکرات کے لیے ضوابط طے کیے جائیں گے۔ ڈرافٹ میں ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت بھی شامل ہے۔
पंजाब के जनूबी अजला में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, मरी गलियात, खित्ते पोठा, सरगोदा, चकवाल, अटक, लिया और बखर में बारिश मुतवक्की। महकमे मौसमियात के इस्लामाबाद और गिरदुनवा में मौसम गर्म और खुश्क, शाम के औकात में मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्की। सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बलोचिस्तान के मशरकी और जनूबी अजला में भी शदीद गर्मी बरकरार रहने की तवक्को।